قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اصبح ہو جائے ماؤکم پانی تمہارا غورن گہرا، فمن تو کون ہے جو یأتیکم لائے تمہارے پاس بماء پانی معین بہتا ہوا۔ قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، ان اصبح ماؤکم غورن اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا، غورن کا لفظ غار سے ہے، غار کہتے ہیں کھو کو، نشیبی زمین نیچے کی طرف آنے کو، زیر زمین گہرائی کو یا پہاڑ کے اندر کی گہرائی کو۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر اتر جائے، فمن یأتیکم بماء معین تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بہتا پانی، یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالی پانی کو زمین کے نیچے اتنا دور لے جائے تو تمہاری ساری مشینیں بیکار ہو جائیں، کوئی بھی اس پانی کو استعمال کے لیے زمین سے پھر نکال نہیں سکتا۔ یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے پانی کا ایک مطلوبہ یا ضروری لیول رکھا ہوا زمین کے نیچے بھی، اسے محفوظ بھی رکھا ہے، لیکن اس کو ایسا نیچے نہیں کیا کہ انسان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور ہاں اگر کسی وقت وہ لے جائے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ تو ایک طرف اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت، اس کا جلال، اس کی بادشاہت اور ہر طرف اس کی عظمت نظر آتی ہے، اور دوسری طرف انسان کی بے بسی، انسان کی کمزوری، انسان کی حقیقت، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور انسان اپنی حیثیت کو پہچان کر وہی معاملہ کرے جو اس سے مطلوب ہے، اور اگر اس نے وہ نہ کیا تو کل اس کو اللہ سے کوئی بھی بچا نہ سکے گا، کوئی بھی چھڑا نہ سکے گا، نہ کوئی ایک انسان اور نہ پوری فوج کی فوج، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اصل قوت کا مالک وہی ہے، جس نے اس کو راضی نہ کیا اس کے لیے سب بیکار ہے۔ انسان بھی کس قدر احمق ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اپنی قیمت دیکھتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہوں میں۔ اور ابھی کا ایک شعر ہے، یظن الناس بی خیرا، لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، وَأَنَا لَشَرُّ الْخَلْقِ إِن لَّمْ تَعْفُ عَنِّی، کہ میں سارے انسانوں میں سے بدترین ہوگا اگر تو مجھے معاف نہ کرے۔ اگر اللہ کسی کو معاف نہ کرے، وہ کسی سے راضی نہ ہو، تو سارے انسانوں کا بھی چہیتا ہونا اور ان کی نظروں میں بہت اہم ہونا بیکار ہے، انسان کے لیے بے فائدہ ہے۔ سورۃ الملک سے کیا سیکھا آپ نے؟ کیونکہ قرآن مجید کی اہم سورتوں میں سے ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کا ریویو کریں گے ہم۔ ایک اہم بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سورتوں کے جو فضائل بتائے گئے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ایک طلسماتی چیز ہو یا جادو کی طرح کوئی چیز ہو یا منتر ہو کچھ، بلکہ ان فضائل کا تعلق ان کے معنی سے بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ اگر ہر شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کر کے سوئے گا تو یقیناً وہ بہت سے غلط کاموں کو چھوڑنے کا بھی عزم کرے گا۔ ساری سورت جو ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہترین تعارف ہے اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا احساس دلاتی، اور جتنی زیادہ وہ اللہ کی قدرت انسان کے سامنے رہتی ہے اتنا ہی پھر اپنا آپ بھی اس کے مقابلے میں چھوٹا لگتا ہے۔ میں سجدہ کرنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ اگر یہ اس جگہ نہ ٹکے تو میں بیٹھ کہاں سکتی ہوں۔ جیسے کبھی گاڑی میں یا بس میں، ٹرین میں اگر آپ نے سفر کیا ہو یا جہاز میں تو تھوڑا بہت ہی ہلتا ہے، لیکن اس میں بیٹھنے کے وقت کتنی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے یا بیٹھ نہیں پاتے صحیح طور پر۔ تو زمین کا جو ٹھہراؤ ہے اور اس کا جو اطاعت گزاری اور فرما برداری جو ہے اور جو اس کی برداشت ہے کہ ہم اس کے اوپر جیسے بھی پاؤں مارتے پھریں، جو بھی کرتے رہیں، وہ ہر چیز کے لیے بچھی ہوئی، ہمارے آگے بچھی ہوئی ہے ایک طرح سے۔ تو تابعداری اور فرما برداری کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح تنگی میں، خوشی میں، سردی میں، گرمی میں، ہر حال میں اللہ کے ہر حکم کو خاموشی سے قبول کرتے جانا۔ جیسے بہت جو برف پڑتی ہے یا بارش ہوتی ہے یا دھوپ سخت ہوتی ہے تو زمین جو ہے وہ ساری گرمی سردی برداشت کرتی، نفع پہنچاتی ہی رہتی۔ تو مومن بھی ہر حال میں نفع پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا ذلول، اگر آپ اس کے اوپر توجہ کریں نا کبھی تو دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ ذلول، ذلول کا مطلب یہ ہے کہ بس بچھی ہوئی ہے، تابع دار۔ اچھا، ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں جب اریٹیٹ ہوتے، کوئی سنتا ہی نہیں ہماری بات، کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ بھی دیکھو جس زمین پہ کھڑے وہ کتنی بات مان رہی ہے تمہاری، اور پھر ہم کس قدر ناشکر ہیں کہ اس کو کس طرح ہم
نقصان دے رہے ہیں اور کس طرح اس کو ضائع کر رہے ہیں. اتنی شرمندگی ہوتی ہے نا کہ اگر زمین اتنی تابعدار ہے اور ہر چیز اتنی تابعدار ہے اللہ کی، تو ہماری تابعداری کا کیا حال ہے. ہم نے اللہ کو بحیثیت رب پہچانا ہی نہیں، اس کو رب نہیں مانتے. ہمارے اور بہت سے رب بنے ہوئے ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں اور جن سے ہم توقعات رکھتے ہیں اور جن سے ہم نے اپنے بہت کچھ وابستہ کیا ہوا ہے. اچھا، پرندوں کے بارے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ پرندے جو ہیں ان کے لیے یہاں پر لفظ استعمال ہوا خاص طور پر کہ صافات ان ہیں. صف کی بات اگرچہ آپ پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورۃ الصف، سورۃ الصافات، اور فرشتوں کی صفیں اور نماز کی صفیں اور صف بندی کے فضیلت اور فائدے، اور یہاں پر پرندوں کی صفوں کی بات ہے. یعنی اگرچہ ان کے پر پھیلانا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ وہ صف اور لائن جو ان کی ہے وہ بھی قابل غور ہے. آیت ذرا دیکھیے کیا ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم، انداز آپ دیکھیے، خطاب دیکھیے. اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ غور کرو اور اس سے کچھ سبق سیکھو. کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ پرندے کس طرح اڑتے ہیں اور کس طرح وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کس طرح وہ قطار باندھ کے جا رہے ہوتے ہیں اپنی اڑان میں. زمین پر قطار بنانا، صف بنانا آسان ہے، لیکن جب زمین سے اتنی بلندی کے اوپر، جبکہ چاروں طرف آسمان ہی آسمان دکھتا اور زمین بھی نیچے، تو وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پر کھڑے ہو کر کوئی اپنی صف آگے پیچھے کر کے تو درست کرے. اگر ہمیں کبھی لائن بنانی بھی پڑے تو ہماری لائنیں ہوش گوش رکھتے ہوئے جو روز ہم بناتے ہیں، نمازی کی صف دیکھ لیں تو اس میں ہر روز کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہنس جو پرندہ ہے، وی شیپ میں جو لائن بنا کے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح یہ اس کو مینٹین کرتے ہیں. ذرا سا بھی فرق نہیں ہوتا. اور پھر سیدھی لائن بنانا پھر آسان ہوتا ہے، اور پھر ایک خاص شیپ میں ان کی جو صف ہے وہ ضرور اٹریکٹ کرتی ہے. انسان سب کام چھوڑ کے جب تک وہ نظر آتے ہیں دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس پر یہ ایک چھوٹی سی تحریر کافی یہ بھی تھاٹ پرووکنگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی غور و فکر نہیں کیا. تو اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. The sense of the goose. In the fall, when you see geese heading south for the winter flying along in the V formation, you might be interested in knowing what science has discovered about why they fly that way. It has been learned that as each bird flaps its wings, it creates an uplift for the bird immediately following. By flying in a V formation, the whole flock adds at least 71% greater flying range than if each bird flew on its own. کیا سمجھ میں آئی؟ یونٹی اور مل کے کام کرنا اور اکٹھے سفر کرنا. اور خاص طور پر جتنی اونچی اڑان ہو اس میں اتنی ہی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. تو اس میں اگر ایک ترتیب کے ساتھ یہ چلتے ہیں اس وی فارمیشن میں، تو اس میں 71% زیادہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اکیلے اڑے. So what we learn from this is that people who are part of a team and share a common direction get where they are going quicker and easier because they are traveling on the trust of one another. Whenever a goose falls out of formation, it suddenly feels the drag and resistance of trying to go through it alone and quickly gets back into formation to take advantage of the power of the flock. اس سے کیا پتا چلا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو اس کو پکڑ کے ساتھ کھینچ لو، ملا لو، اس شیپ میں جا کے جہاں اس کی جگہ ہے وہیں پر جاتا ہے. So if we have as much sense as a goose, we will share information with those who are headed the same way we are headed, the same way we are going. When the lead goose gets tired, he rotates back in the wing and another goose takes over. So it pays to share leadership and take turns doing hard jobs. اس سے کیا سیکھ؟ اہم ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اشراکت ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ایک بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں یا وہ تھک گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ دوسرے کو جو اس سے بہتر وہ رول ادا کر سکتا ہو اس کو وہ رول ادا کرنے دے، تاکہ وہ کام جو ہے یا وہ جو منزل ہے اس تک سب پہنچ سکے. The geese honk from behind to encourage those up front to keep their speed. Words of support and inspiration help energize those on the front line, helping them to keep pace in spite of the day-to-day pressures and fatigue. Finally, when a goose gets sick or is wounded by a gunshot and falls out,
2 geese fall out of the formation and follow the injured one down to help and protect him. They stay with him until he is either able to fly or until he is dead, and then they launch out with another formation to catch up with their group. If we have the sense of a goose, we will stand by each other when things get rough. The next time you see a formation of geese, remember it is a reward, a challenge, and a privilege to be a contributing member of a team. تو یہ ہے وہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. خلاصہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ انسان کے اندر اسی وقت آتا ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جب اس کے کام اللہ کی خاطر ہوتے ہیں، جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کو تھام لیتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. قرآن تو ہر دور کے لیے ہے، لیکن ہم سبق کم سیکھتے ہیں. اس کے اوپر کافی سارا اور بھی میٹر تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث اس کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان میں بہت حیرت انگیز چیزیں ہیں جن کی طرف ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی. اور اس میں خاص طور پر ایک اور بات یہ کہ جو ان کی رفتار ہے اڑنے کی وہ امیزنگ ہے. مثلاً 50% جو برڈز ہیں وہ افقی سمت میں پرواز کے ذریعے 1 گھنٹے میں 64 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے، لیکن ایک خاص قسم کا باز جو ہے وہ سینکڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے. اور 350 کلومیٹر 217 مائلز پر آور رفتار جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اور ایشیا میں بھی ایک ایسا باز پایا جاتا ہے جو اسی طرح 250 سے 300 کلومیٹر تک 1 گھنٹے میں اڑ سکتا ہے. پھر خاص طور پہ مائگریشن کا جو سارا سلسلہ ہے وہ اور بھی زیادہ قابل غور ہے کہ وہ دن اور رات مسلسل اڑتے ہیں. دن کو کس چیز سے ڈائریکشن لیتے ہیں، پھر رات کو کیا چیز ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی کہ کس ڈائریکشن پہ اڑ کے جانا ہے. اور پورے فلاکس کے فلاکس اکٹھے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے افریقہ تک بعض اوقات جا پہنچتے ہیں. یورپ سے افریقہ تک کی ان کی اڑان ہوتی ہے. اسی طرح یہ مثال جو ہے کہ مکبن علی وجہہ اور یمشی سویا، یہ 2 کردار جو ہیں یہ بھی قابل غور ہیں، کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ زندگی کا راستہ جو اختیار کرتے ہیں وہ اپنی سوچ سمجھ سے نہیں کرتے. وہ سر ڈالے جو ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ گیا، جو بچپن میں دیکھا، جو ماں باپ نے کیا یا جو معاشرے نے کیا، بس آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے کانوں، آنکھوں اور دل سے کیا کام لیتے ہیں، زیادہ تر ان کو کن چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. یعنی جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ باقی کریشن کے پاس آنکھ، کان، دل نہیں ہے. یہ ان کے مقابلے میں انسان ہی کو فضیلت بخشی گئی ہے، انہی کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے اور ان کو یہ بہترین نعمتیں دی گئی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی نا جو ہم میں اور جانوروں میں کامن ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہم میں اور ان میں کامن نہیں ہے. لیکن ہم نے ان سے زیادہ ان چیزوں کو کتنا استعمال کیا آخر، اور کہاں کیا اور کس کے لیے کیا. اور کیونکہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے. اور شکر کے بارے میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں نا کہ اس میں بالقلب بھی ہے، باللسان بھی ہے، اور پھر بالجوارح بھی ہے. تو بالجوارح میں سب سے پہلے تو یہی کان، آنکھ اور دل ہی ہے نا. جوارح، بڑے بڑے جوارح جو ہیں ہمارے، یعنی جو اللہ نے ہمیں آزاد دیے ہیں، تو کیا ان کو واقعی فائدہ مند طریقے سے ان راستوں پہ استعمال کر رہے ہیں؟ ہم کیا کیا سنتے رہتے ہیں، کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر کیا کیا، سب سے بڑی بات سوچتے کیا کیا رہتے ہیں نا. ہماری سوچوں کا زیادہ وقت یا سوچ کا زیادہ تر مرکز اور محور کیا چیزیں ہیں؟ کیا ہمارے دل اسی کام کے لیے بنائے گئے تھے جن کاموں میں ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہم ذرا سب رک کے سوچیں، اپنے لیے سوال لکھیں، کیا میرے دل کی سوچیں شکر گزاری پر مبنی؟ میرے دل کی کیفیات شکر گزاری پر مبنی؟ کیا میں اپنے دل سے وہی کام لیتی ہوں جسے شکر گزاری کہا جا سکتا ہے؟ میرا دل زیادہ تر کن سوچوں اور کن فکروں میں منہمک رہتا ہے؟ کیونکہ ہر بات ہمارے دل کو لگ جاتی ہے نا. چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے مقاصد کو کیا کر دیتی ہیں؟ پیچھے کر دیتی ہیں، یا نہیں؟ بعض اوقات بالکل یوز لیس، فضول، بیکار، بے مقصد چیز ہماری سوچ کا اتنا بڑا حصہ بن جاتی ہے کہ اس سے بڑے مقاصد جو ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، یا نہیں؟ یعنی پیٹی ایشوز، فضول باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح ہم دل کو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کوئی پازیٹیو، مفید، بہتر کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. قرآن پاک میں آتا ہے نا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل اور ہی فکروں میں مشغول ہیں، اور ہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں ہیں،
سنجیدہ چیز نہیں ہے ان کے اندر، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، لہو سے، لہو کس کو کہتے ہیں؟ غیر اہم چیز میں مشغول ہونے کو، جو اہم مقصد سے انسان کو غافل کر دے. بعض اوقات ہم گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں کوئی ایسی بات کہ جس کا سوچنا ہمیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے نکالنا اور نکال کر کسی مفید کام میں اس کو لگانا کس قدر ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں، یہ بندے خود ہی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ رزق اصل میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ اس سے لے کر اسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ غور سے سننے کے لیے چند ایک ٹپس ہیں، ان کی دہرائی کر لیں. 6 key traits of excellent listeners. Listening is often connected with higher levels of leadership effectiveness, trustworthiness, and understanding. These truly excellent listeners have certain traits in common. These people, number 1, concentrate on what the other person is saying. Focus solely on it verbally, physically, and emotionally. This is to gain a greater understanding of the other person. Number 2, don't interrupt. Jot ideas on notepad to refer to later. Concentrate genuinely and learn tactful tools to use when an interruption is absolutely necessary. Number 3, suppress urge to give unsolicited advice. Listening occurs primarily with the ears, not the voice. When asked to share ideas, always be positive. Find out what the other person who wants you to listen needs from you. Advise different perspectives, ideas, or give just a listening ear. Give advice or ideas or just a listening ear, as in just listen to the other person. Number 4, hear yourself objectively. For example, record your conversation and play back. Reviewing your participation will help you see how others might perceive your listening skills. Number 5, keep filters and stereotypes in check, because first impressions can be everlasting. Listening well will help do away with prejudging the speaker. Number 6, have patience. Slowing down is the key to good speaking and listening. Also, it reduces the urge to interrupt, and you will be able to digest each word better. ایک تو جنرلی اسپیکنگ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جیسے ہم کہیں بھی ہم ہوں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، ہسبینڈ کے ساتھ ہوں، کہیں بھی ہوں، تو اس میں بھی اچھے کمیونیکیشن کا راز اچھی لسننگ میں ہے، اور اچھے تعلقات کی بیس جو ہے وہ اچھی کمیونیکیشن ہوتی. جس سے بھی آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے، تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جب سیکھنے کی بات ہو اور خصوصاً دین سیکھنے کی بات ہو تو ایسے موقع پر صحیح لسننگ اور پراپر طریقے پر چیزوں کو سننا جو ہے وہ اور بھی زیادہ ضروری ہے. How to be a good listener in the classroom. God gave man 2 ears, but only 1 mouth, that he may hear twice as much as he speaks. Listening is an art that requires the listener to be mentally and emotionally present. It is with careful and attentive listening and learning that the mind and heart will be able to absorb information and eventually output that information in one beautiful form or another. To be a good listener, one must understand that there is a very distinct difference between hearing and listening. Hearing is to merely perceive sound. Listening is a mindful, conscious act and desire to comprehend and respond to others. Listening is the mindful, conscious act and desire to comprehend and respond to others. Unfortunately, good listening does not come naturally and must be learned, just as public speaking is learned through practice, patience, and commitment. Number 1, focus. When listening, be completely there. Many people tend to drift off to the never-ending returning past or distant future. Live in the moment, and you will truly experience life. Number 2, come prepared, so that you will be more focused. Review previous lesson and look over the next lesson, and have mental questions prepared. Number 3, take notes. The more you make use of your senses, that is listening, writing, and speaking, the more you will absorb information. Number 4, open mind. Listen with an open mind and heart, and try not to be biased. Avoid super-sensitive learning, where one refuses to listen to anything they don't agree with. Number 5, sit near the front, so as not to miss anything and to totally experience the waves of knowledge first. Number 6, be involved. Participate in interactive discussions led by the instructor, for they truly are golden opportunities.
One cannot afford to be hesitant and shy, as it is at the expense of not gaining knowledge. And most importantly, do not interrupt. People do more harm than they think when they interrupt. First, they disrupt the whole classroom atmosphere, which takes 5 minutes to refocus, and more importantly, it disturbs the teacher's agenda. So just leave questions and comments for an appropriate time. Assalamu alaikum. The power of listening, I think we undermine it a lot, not only in learning but in our relationships. Children have the highest ability of recognizing who's listening to what, and when they talk to you and you're just hearing them and you're not listening to them, that is the absolute worst thing you can do to a child, because they know. They actually have a higher tendency of observation than we do, because we're too busy thinking about everything else. And they stand back and they say, "You're not listening to me." And you're like, "Yeah, no, I'm listening." Like, no, you're not listening to what I'm saying. And if you can't hear them and you're not listening, that's your fault, it's not theirs. When your children talk to you and they tell you, "This is what's going on, this is how I feel," they're telling you, and then you say, "Oh, I don't know, I don't understand my children, they're not telling me everything." They are. You have to listen, you have to look through the words that they're telling you. You have to look at their expression, and especially when it comes to scolding them, there's no need for harsh words. It's your tone. When you have a firm tone, they know that this is a serious thing. Even babies that don't talk to you know that when your tone is firm, you're talking about something serious, and when you're happy, you're happy. And so there's no need for calling them names. There's no need for saying you're this, you're that. Just you control yourself, they'll control themselves, but you have to learn to listen to your children, especially the younger ones. They really want to tell you something, they want to share something with you, but they'll say it in 2 words instead of 20. And it's your job to say, "Okay, I understand, I'm here." چھوٹے بچوں کی جنہوں نے بات کی ہے بہت صحیح ہے، کیونکہ چھوٹے بچے بولتے نہیں ہیں نا، تو چونکہ ہم زیادہ بولتے ہیں تو کم سنتے ہیں. بچے بولتے کم ہیں تو وہ سنتے زیادہ ہیں. اور سب سے پہلی فیکلٹی جو ماں کے پیٹ سے ہی کام کرنے لگتی ہے وہ سننے کی ہوتی ہے. ایون وہ آپ کی آواز کو پہچانتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی، بیفور برتھ وہ آپ کی آوازوں سے مانوس ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اکثر مائیں جب بچوں کو سناتی بھی ہیں یا ان کی سنتی بھی ہیں تو وہی بات ہے، سنتی کم ہے لیکن جتنا ہم چیخ پکار کرتے ہیں وہ پھر ان تک کم جاتی ہے، وہ اوپر گھومتی رہتی ہے. یہ خسف اور مسخ کے بارے میں کچھ احادیث ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے. یعنی اپنی امت کے بارے میں بتایا. حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے. یعنی جب برائیاں اچھائیوں سے بڑھ جائیں گی تو پھر ایسا ہوگا. بعض بستیاں اس طرح زمین میں دھنسا دی جائیں گی کہ ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا. حضرت عبد الرحمن بن سحار عبدی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ بعض قبیلے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ فلاں قبیلے سے کوئی بچا ہے، یعنی کہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ برابر ہو جائے گا. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور، کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے، لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوئے ہوں گے. حرام کو حلال ٹھہرانے، گانے والیوں کے عام ہونے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے، یعنی جب یہ خرابیاں عام ہوں گی. سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. پھر خاص طور پر بصرہ کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، لوگ مختلف شہر بسائیں گے اور انہی میں سے ایک شہر ہوگا جس کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا. اگر تو اس شہر میں جائے تو اس کے بساخ اور قلعہ 2 جگہوں کے نام ہیں، ان میں نہ جانا، اس کے بازار میں بھی نہ جانا، وہاں کے عمرا کے دروازوں پہ بھی نہ جانا، بلکہ اس کے جنگلوں میں چلے جانا، اس لیے کہ اس شہر میں خسف،
اور قذف یعنی پتھروں کی بارش، اور رجف یعنی زلزلہ ہوگا. لوگ رات کو صحیح سالم سوئیں گے، صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوئے ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ گناہگاروں کے ساتھ نیک لوگ بھی ساتھ ہی شامل ہوں گے. یہ کتاب ہے علامات قیامت کا بیان. اس میں 2 دفعہ یہ بات آتی ہے نا کہ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، یعنی اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کی نافرمانیوں کے صلے میں یا نتیجے میں دنیا میں ہی کوئی آفت انسان پہ آ جائے. لیکن ہم کس درجے پہ ڈرتے ہیں، کس درجے پہ یہ خوف بھی کھاتے ہیں اور توبہ کر کے سوتے ہوں. دنیا میں اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا اعتراف کرنا سب سے مشکل کام ہے، لیکن اگر انسان یہاں کر لیتا ہے تو کل اس کو مشکل پیش نہیں آئے گی، اور اگر انسان آج اعتراف نہیں کرتا تو کل اس کے لیے زیادہ بڑی مشکل ہوگی. آج کا اعتراف قابل قدر ہے، لیکن کل کا اعتراف بے فائدہ ہے. وہاں اعتراف جو ہے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے، آج انسان اگر اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے. کہ توبہ کے لیے اعتراف ضروری ہوتا ہے نا، کہ انسان مان جائے تبھی توبہ ہوتی ہے. اعتراف کے بغیر توبہ نہیں ہوتی. لیکن کل جب اعتراف کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. یعنی آج سمجھ آ رہی بات؟ آج کا اعتراف باعث رحمت ہے اور کل کا اعتراف باعث لعنت ہے. اس وقت اعتراف کے بعد ان کو رحمت نہیں بلکہ لعنت سے سابقہ ہوگا، اللہ کی رحمت سے اور دور ہو جائیں گے. یہ بہت اہم نکتہ ہے، ہم اس پر بھی اپنے آپ کو بارہا چیک کریں کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، اینی ڈیفیکلٹ مومنٹ، ہمارا فرسٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پہلا دھیان کدھر جاتا ہے؟ ہمارا پہلا خیال کیا آتا ہے کہ ہم کس سے شیئر کریں، کس سے بات کریں؟ جب تک وہ نمبر 1 پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں آ جاتا نا تو بات نہیں بنے گی. کیونکہ یہاں پر آیت نمبر 20 امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. کوئی لشکر، کوئی قوت انسان کو اللہ سے نہیں چھڑا سکتی. کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں تو ہم عام طور پر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اس پہ اچھا اس سے کہوں، اس سے کروں، وہ کرے، وہ میرے لیے مدد کرے، وہ ساتھ دے، وہ کام آئے. لیکن جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ فوری طور پر ہلکے ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی وہ مشکل آسان ہو بھی جاتی ہے. نہیں، ان سے اور بہت سی باتیں کریں، کیوں نہ کریں، ان سے مشورہ بھی لیں، ان سے ڈسکس بھی کریں، ان سے شیئر کریں، وہ سب ٹھیک ہے. لیکن انسٹنٹ پہلا خیال، کوئی بری خبر سنے، کوئی چیز، تو جو ایک ہوتا ہے نا پہلی بات، وہ یہ کہ اللہ ہے نا، اور اللہ سننے والا ہے نا، اور اللہ مشکل آسان کرنے والا ہے، اور وہ کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بادشاہ ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک ایسی انرجی آئے گی کہ آپ پھر سے اپنے آپ کو اس قابل پائیں گے کہ آپ اس چیز کا مقابلہ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جہاں تک انسانوں کے ساتھ ڈسکس کرنا اور شیئر کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کبھی یہ نہ سمجھے کہ انسان آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا. توکل اصل میں آتا ہے ایمان کے ساتھ ہے، اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہے بہت ضروری. ہوتا کیا ہے، جب ہمیں غصہ آتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم دوسروں کے اوپر فرسٹریشن اپنی نکال دیتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اس وقت اللہ کو پکارنا. یہ جو ایموشنل انڈیپینڈنس ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم عام طور پر دنیاوی اعتبار سے یا مادی اعتبار سے انڈیپینڈنٹ کا سوچتے ہیں کہ خود کمانے لگے، خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود بھی ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان کا ہر غم، خوشی، رنج کے موقع پر اللہ پہ بھروسہ ہو. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ ایک طرف اتنی جلالی آیات ہے اور دوسری طرف بیچ میں الرحمن کی تکرار ہے. انہوں نے بہت اچھی بات سیکھی کہ دین کی تبلیغ کا کام شروع کہاں سے کیا جائے. یعنی جب ہم دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو ہم رینڈم چیزیں شروع کر دیتے ہیں، کسی کو نماز کا کہنے لگتے ہیں، کسی کو حجاب کا، کسی کو کسی اور چیز کا، لیکن بنیاد نہیں بناتے. پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس صورت میں پہلا کام لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا، اللہ سے جوڑنا، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کا احساس دلانا. جب انسان اللہ کو پہچان جاتا ہے تو پھر اس کی بات بھی مان جاتا ہے.
پھر ماننا آسان ہو جاتا ہے. اور خواہ اپنے بچے ہوں یا دوست ہوں یا کوئی بھی، تو اللہ کا ذکر جو ہے یا اللہ کی یاد یا اللہ کی عظمت یا اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمت، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کے سامنے سورت پوری کھول کے پھر آپ اس کو تفسیر کر کے سنائیں اور وہ اس کو اللہ کی پہچان ہو. یہ باتیں آپ کے اپنے دل میں اتری بھی ہوں. پھر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو آپ مثلاً اورنج کھا رہے ہیں، اورنج کی ایک جو چھوٹی سی وہ جو ڈراپ پیکڈ ہوتا ہے، آپ اس کو ہی نکال کے آپ دکھائیں کہ یہ دیکھو اس طرح کا کوئی پیک کر سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی فیکٹری ہے جو ایسی پیکنگ کرے؟ کس نے کیا، کہاں کیا؟ اور ایک نہیں، سارے ڈراپس اسی طرح پیکڈ ہیں. تو کتنی نازک جھلی اور کتنی چھوٹی مائنیوٹ سی پیکنگ ہے، اور کتنے آرڈر میں اور کتنے بہترین طریقے سے ان کو وہاں پر فکس کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ادھر ادھر ہلتے جلتے تھے. انار کھولیں، اس کی پیکنگ آپ دیکھیں کیسی کیسی لیئرز کے اندر کس کس طریقے سے ان کو کیسے جوڑا ہوا ہے. یعنی ہر روز ایک نئی چیز، ایک نیا اینگل، ایک نئی بات. پانی کا گھونٹی اگر پی رہے ہیں تو آپ اسی پہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت یاد رکھیں جو آخری آیت ہے. Assalamu alaikum. I was just mentioning how I've come across different Christian missionaries, and they would go to different villages, and these people absolutely illiterate. They did not know dirt from clean. And when the missionaries would go to them, they would work with them, and the only thing they would teach them is about creation of Allah subhanahu wa ta'ala, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and that's how they converted millions of people across the globe into Christianity. The problem with the Muslims today is ہم مسئلے مسائل لے کے بڑھ جاتے ہیں، یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، یہ شریعت میں ہے، یہ نہیں ہے. So we got like, because if you take example from the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he spent 13 years in Makkah just saying La ilaha illallah. That's it. So if we begin with just La ilaha illallah and just carry Surah Ikhlas with us wherever we are and convey it to people, we can serve as missionaries of Islam, inshallah. Jazakumullah khair. لیکن بات یہ ہے کہ ہر انسان کو سکون چاہیے یا نہیں؟ اور یہ دنیا چونکہ ایک ٹیسٹ ہے، ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے، ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف یا دکھ میں ہے. اب اگر آپ اس دکھ اور اس تکلیف میں اپنی تبلیغ کا آغاز ایک ایسے نقطے سے کرتے ہیں جس میں اس کو کچھ نہیں مل رہا، تو وہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا آگے. بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو بہت سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتا. یہ عام طور پر شکایت ہوتی ہے لوگوں کو. کیا وجہ، کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ان کو فائدہ کوئی نہیں پہنچتا. آپ جو باتیں ان کو بتا رہے ہیں وہ تو ان کے اوپر اور بوجھ ڈال رہی ہیں، آپ تو ان کے اوپر اور ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. تو ان بوجھوں کو جس میں وہ پہلے گرے ہوئے، پہلے ان کو تو اتاریں. اور اس کو اتارنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہوں کہ انہیں ملا کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہے ان کے پاس. کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس 1000 چیزیں ہیں نا، اور ایک نہیں ہے تو ہم 1000 بھول کے جو ایک نہیں ہے اس کے غم میں ایسے ڈوبیں گے کہ شکر ادا کرنا بھول جائیں گے. تو پہلی چیز تبلیغ کا جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ، خود بھی شکر گزار ہو اور لوگوں کے اندر احساس شکر ابھاریں. اور احساس شکر کہاں سے ابھرتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر سے. اور جب انسان اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اور اللہ سے ایک خاص کنیکشن محسوس ہونے لگتا ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی قدردانی آتی ہے تو پھر خود بخود دل کیا چاہتا ہے؟ اس کا ذکر کرنے کو، اس کے آگے جھکنے کو. اور پھر اس سے اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اس کے لیے قربانی کرنے کو. پھر اس سے آگے پھر وہ قرب کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین کو ایسے سپورٹرز ملتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ اس کے راستے میں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ چیز اتنی بڑھ گئی، اتنی پھیل گئی، اتنی زیادہ ہو گئی، اور پھر ہم زیادہ زیادہ کیا کرتے ہیں؟ صرف بیٹھ کے ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. وہ اپنا کام کریں، آپ کیوں نہیں اپنا کام کرتے؟ صرف کسی کو بلیم کرنے سے یا کرٹیسائز کرنے سے آپ کو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ صرف کمپلینٹ کرنے سے وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس سے دین نہیں پھیلتا، اس سے نفرت پھیلتی ہے، اس سے ریاکشن ہوتا ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا کریں گے؟ خواہ اپنے گھر میں اپنے بچے کو بتا رہے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کو بتا رہے ہیں یا مسلمز کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں یا نان مسلمز میں یا کہیں بھی، کہاں سے شروع کریں گے؟ آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ اس سے مطلب یہ نہیں کہ کس سے شروع کریں گے، یعنی کس بات سے شروع کریں گے. اللہ کی پہچان، اور اللہ کی پہچان کس سے ہوگی؟ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے. اللہ کو انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے پہچانتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس نعمتوں سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی. ایک شخص جو کسی غم میں ڈوبا ہوا ہے، اگر آپ اس کو ایک خوبصورت سین دکھانے کے قابل ہو جائیں تو اس کا غم دور ہو جائے گا نا.
وہ خوش ہو جائے گا، اس کا دل بہل جائے گا کہ دیکھو آسمان کی طرف، دیکھو فلاں چیز کی طرف. تو وہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا ان کو ہٹانا ہے تاکہ لوگ اس کو پہچان سکے، اور جب اسے پہچاننے لگیں گے تو پھر اس کی محبت سے بھر جائیں گے، اور جب اللہ کی محبت سے دل بھر جاتے ہیں نا پھر اللہ کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے. خواہ وہ ذاتی زندگی میں اپنی عبادت ہو، گھنٹوں آپ نماز میں کھڑے رہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ تھکیں گے نہیں. خواہ کسی انسان کی خدمت ہو تو آپ نہیں تھکیں گے، نہ آپ احسان جتائیں گے کسی پر. اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو تکلیفیں آئیں گی ان کے اوپر بھی، مثلا حضرت آسیہ کے بارے میں آپ کو میں نے سنایا تھا، وہ کہ فرعون نے اس کے چاروں یعنی ہاتھوں اور پاؤں پہ کیل ٹکوا دیے تھے تو وہ مسکرا پڑی. تو شاید آپ کی سمجھ میں بالکل نہ آئی ہو بات کہ وہ کیسے مسکرا پڑی. ایسے بھی کوئی مسکراتا ہے؟ ایک عام انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اللہ کی خاطر اتنی تکلیف اٹھانے والا کیسے مسکرا سکتا ہے. کون مسکراتا ہے ایسے؟ جس کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو کہ اللہ یہ تو 4 کیل ہے نا، تو نے تو اتنا کچھ مجھے دے رکھا. جو پھانسی کے پھندے پہ بھی لٹک کے کیا سوچے اتنا کچھ تو نے دیا، اگر میں جواب میں ایک جان دے دوں تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں دیا. اسی لیے شہید کے بارے میں آتا نا کہ اس کو جان دینے میں ایسی لذت آئے گی، ایسا مزہ آئے گا کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو تو وہ کیا کہے گا؟ پھر سے زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے نا پھر اللہ کے لیے دینے میں مزہ آتا ہے، کچھ بھی کرنے میں مزہ آتا ہے. پھر عبادت ایک پرلطف عمل بن جاتا ہے جب شعور کے ساتھ ہوتا ہے. چلیے ایک دفعہ آیات سنیے اور پھر غور کیجیے کہ کیا کہا گیا ہے. جو شخص ہر روز رات کو سوتے وقت ان باتوں کو دہرا کے سوئے پھر کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے اسے اللہ کی پہچان نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے پھر اس کے عمل نہ بدلیں؟ لیکن اگر ہم اپنے کان اور آنکھیں اور دل استعمال کریں تو، ورنہ پڑھنے والے تو بہت پڑھتے ہیں اس کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.